سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح إلى الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن نرد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا يتركوا. حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ہم نے بھی اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی روحیں سب پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں لہا قنادیل معلقۃ بالعرش ان شہیدوں کی روحوں کے لیے ان پرندوں کے پوٹے قنادیل کی طرح ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں یہ عرش کے ساتھ معلق ہیں تسرح من الجنت حیث شاءت یہ روحیں یا یہ پرندے جن میں یہ روحیں موجود ہیں یہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں اور اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں ثم تأوی الی تلک القنادیل پھر دوبارہ یہ انہی قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں فاطلع الیہم ربہم اطلاعا پھر اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں کی طرف تجلی فرمائی اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا اے شہیدوں کی روحوں کیا تمہاری کوئی خواہش ہے تو ان روحوں نے کہا یعنی ان
چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جنت میں چلتے پھرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اور چلتے ہیں جنت میں جو چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ سوال ان سے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر جب ان لوگوں نے یعنی ان شہداء کی روحوں نے دیکھا کہ اللہ سے کچھ مانگے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ سے درخواست کی کہ اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں واپس لوٹا دی جائیں، ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دی جائیں، حتیٰ کہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیے جائیں، یعنی شہید کیے جائیں۔ فَلَمَّا رَأَى لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةً، پھر جب اللہ نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی حاجت یا ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو ان شہداء کی روحوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے راوی حضرت مسروق رضی اللہ عنہ ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور ان حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس آیت کے معنی کے ہم متعلق سوال کیا، یعنی اور تم لوگ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جناب مسروق رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ اس سے کیا مطلب ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی لیا جاتا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، یعنی جیسے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو ایسے ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی وضاحت کی رزق کا تعلق تو دنیا سے ہے، زندہ آدمی کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں یعنی شہیدوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہیں وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہم نے بھی پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شہیدوں کی زندگی سے کیا مراد ہے، شہیدوں کو جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ کس قسم کی ہے، اور شہداء کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ کس قسم کا رزق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی، اور تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو شہید لوگ ہیں ان کی زندگی کا حال ایسے ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا، اور یہ سبز پوٹیں ان شہیدوں کی روحوں کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک قندیل ہوتی ہے۔ قندیل وہ برتن یا وہ آلہ ہے جس میں چراغ کو رکھا جاتا ہے اور چراغ روشن کیا جاتا ہے، جیسے ہم پرانے زمانے میں وہ دیکھتے تھے لالٹائن جسے بولتے تھے یا بتی بھی بولتے تھے، آج کل بھی وہ شیشے کا ایک کور اوپر چڑھا ہوتا ہے اور اندر بلب جل رہا ہوتا ہے، فانوس اس کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ قندیل ہے، تو یہ جو سب پرندوں کے پوٹے ہیں یہ قندیل ہیں جو عرش کے نیچے عرش کے ساتھ معلق ہے، عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو اور عمارت کی چھت ہو، چھت کے نیچے روشنی کرنے کے لیے مختلف فانوس لٹکا دیے جائیں اور وہ جگمگائیں، جیسے ہمارے یہ مسجد کے
کے ہاتھ میں فانوس لگایا گیا ہے، تو یہ بھی اس کی روشنی کو اور اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہے۔ تو یہ جو پرندوں کی پوٹیں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی قندیل، عرش کے چراغ دیا اور کہا کہ یہ جو ان کی روحیں ہیں پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، یہ ان کی زندگی ہے، اور ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ یہ جنت کے باغات میں سے جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اور وہاں سے اپنی مرضی کا رزق حاصل کرتے ہیں، تصویر چلتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر واپس انہی قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث میں شہداء کی زندگی اور ان کو دیے جانے والے رزق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے، علماء نے کہا کہ پرندوں یہ شہداء کی روحیں سب پرندوں کی روحوں کے پوٹوں میں ہیں۔ اس سے مراد اس پرندے نہیں جو یہاں ہمارے ہاں دستیاب ہیں، ہم جن کو دیکھتے ہیں، یہ تو ایک تشبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے شبیہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں سب پرندوں کی پوٹوں سے مراد ایسے جیسے کسی گوہر کو، کسی موتی کو کسی قیمتی غلاف میں یا قیمتی صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے اور یہ اس کی عظمت، شان اور اس کی حفاظت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ سب پرندوں سے مراد سمجھ لیں کہ جیسے کوئی عالی شان قسم کی یا ایک بڑی اچھی قسم کی کوئی شے ہے جس کے اندر یہ روحیں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد آج ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک جہاز میں ایک سوار کو بٹھا دیا جائے اور اس جہاز کے چلانے کا سارا اختیار اس سوار کو، یعنی پائلٹ کو، ڈرائیور کو دے دیا جائے، تو گویا یہ جو سب پرندوں کی پوٹوں کی روحیں ہیں، پوٹوں میں ان شہیدوں کی روحوں کے رکھے جانے کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہداء کی روحوں کو ایک سواری دے دی گئی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پرندوں سے بیان فرمایا ہے کہ تاکہ یہ اس سواری پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے چلے جائیں اور پوری جنت میں گھومتے پھرتے رہیں اور جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو گویا اس جملے کے ذریعے کہ ارواحهم فی اجواف طیر خضر، کہ ان شہداء کی روحیں سب پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہمارے سمجھانے کے لیے کہ شہداء زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یعنی یہ ان کو سب پرندے ایک سواری کی طرح دے دیے گئے ہیں اور یہ روحیں اس میں سوار ہیں اور جب چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں، یہ جنت میں گھومتی ہیں، پھرتی ہیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرتی ہیں، اور ان کے جو رہنے کی جگہ ہے، ان روحیں کے رہنے کی جگہ وہ قندیلیں ہیں جو عرش کے نیچے معلق ہیں۔ یعنی جیسے وہ ایک بلڈنگ کو، ایک عمارت کو روشن کرنے کے لیے ایک مختلف چراغ جلائے جاتے ہیں، فانوس جلائے جاتے ہیں، تو ان شہداء کی روحیں ان قندیلوں کے اندر ایک چراغ کی مانند جگمگا رہی ہیں اور آرام کر رہی ہیں۔ تو گویا ان شہداء کو عرش، ان شہداء کی روحوں کو عرش کے نیچے ایک مقام ہے جس میں رہنا نصیب ہے، اور ان شہداء کی روحوں کو پرندوں، سب پرندے جو ایک سواری کی مانند ہے، ان روحوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس سواری پر، ان پرندوں پر سوار ہوتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں پوری جنت میں گھومتی پھرتی ہے، اور گھوم پھرنے کے بعد جب چاہتی ہے ثم تاوی الی قنادیل، کہ وہ جب چاہتی ہے واپس لوٹ آتی ہے۔ تو یہ شہیدوں کی زندگی کو اور ان کو دیے جانے والے رزق کو رسول اللہ
ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ پھر اگلا حصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں ان شہیدوں کو دینے کے بعد یعنی ان کی روح کو ایک سواری بھی عطا فرما دی اور جنت سے رزق دیے جانے کا جو معنی ہے وہ بھی عطا فرما دیا، اور پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان شہیدوں کی طرف توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہا کہ تمہیں کوئی مزید خواہش ہے، تمہیں کوئی مزید تمنا ہے کسی شے کی؟ تو ان شہداء شروع نے کہا کہ ہم کس شے کی تمنا کریں، یہ کہ اللہ نے تو ہمیں بڑا بلند مقام دے دیا، عرش کے نیچے رہنے کو جگہ عطا فرما دی اور جنت میں جہاں ہم چاہتے ہیں گھومتے ہیں، لہذا ہمیں تو یہ سب کچھ عطا کر دیا گیا، اب ہم کس چیز کی خواہش کریں؟ تو چونکہ اب کسی چیز کی خواہش باقی نہ تھی سوائے دیدار الہی کے، اور وہ دیدار الہی کو قیامت کے دن ہونا ہے۔ اس دیدار الہی کا جو وقت ہے وہ قیامت، وقوع قیامت اور اس کے بعد شروع ہونا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں آپ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما، کیونکہ یہ جانتے ہیں شہداء اس دیدار کا وعدہ تو قیامت کے دن کے ساتھ مشروط ہے اور قیامت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہونا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں؟ جب اللہ نے بار بار یعنی 3 مرتبہ یہی بات ان پر دہرائی تو تب انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ واقعی ہم نے کچھ تیری بارگاہ سے مانگنا ہے اور ہمارے لیے مانگنا لازم ہو گیا ہے تیرے ذمہ کرم پر، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس بھیج دے اور ہم جناب واپس چلے جائیں اور دنیا میں پھر تیری بارگاہ میں دوبارہ شہید کیے جائیں اور شہید ہو کر دوبارہ لوٹ جائیں۔ یہ خواہش انہوں نے اس لیے کی کہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں مزید اجر و ثواب ملے گا اور ہمارے آرام و راحت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو جب یہ بات انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو چونکہ موت تو ایک ہی دفعہ آنی ہے، یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ ان کا روحوں میں لوٹایا جانا، ان کی روحوں کا جسموں میں لوٹایا جانا اور دنیا میں دوبارہ پیدا کیا جانا اور دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنا، یہ تو اللہ کی فطرت میں شامل نہیں، اللہ کے حکم میں اور اس کے قانون اور اس کے نظام میں شامل نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب انہیں نہیں دیا جا سکتا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورے کو اس حال پہ چھوڑ دیا کہ چلو اگر تم جنت میں جو تمہیں مل گیا اس پر خوش ہو تو پھر اسی پر خوش رہو اور اسی پر اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہو۔ تو یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی کہ شہداء کو اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے اور زندگی بھی عطا فرماتا ہے، کہ شہداء زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔